بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے، جس میں ہم ابن طفیل کے فلسفیانہ نظریات کا جائزہ لیں گے۔ جبکہ گزشتہ سبق میں ہم نے ابن طفیل کے حالات زندگی کو دیکھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر اور ابو جعفر الاندلسی ہے۔ ابن طفیل کی تعلیم و تربیت پر ہمیں تاریخ میں زیادہ معلومات نہ مل سکیں۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ کا امراء اور سلاطین سے گہرا تعلق رہا، اور ابو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن آپ کے قدردان تھے۔ ابن طفیل کی وفات 1185 عیسوی میں ہوئی۔ ابن طفیل کی تصنیفات اس وقت موجود نہیں ہیں سوائے حی بن یقظان کے، اور حی بن یقظان کا اردو ترجمہ جیتا جاگتا کے نام سے انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ ابن طفیل کا حی بن یقظان کی تصنیف سے کیا مقصود تھا، آپ نے اس کتاب کو کیوں لکھا۔ مزید ہم یہ دیکھیں گے کہ ابن طفیل کا نظریہ خدا کیا ہے، آپ خدا تعالی کے وجود پر کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ ابن طفیل کا نظریہ روح کیا ہے، آپ نے روح کو کیسے دیکھا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ابن طفیل کا حی بن یقظان کی تصنیف سے کیا مقصود تھا، جو کہ فلسفہ نگاری ہے، اور آپ نے افسانہ نگاری میں فلسفہ نگاری کی ہے۔ حکماء اسلام میں علامہ ندوی صاحب نے 4 توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے جو عبد الواحد مراکشی نے لکھی، اور عبد الواحد مراکشی فرماتے ہیں کہ یہ حی بن یقظان طبعیات کا رسالہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن طفیل انسان کی آفرینش کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی نوع انسانی کی ابتدا کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے حی بن یقظان کے کریکٹر میں، آپ کی شخصیت میں ابن طفیل نے یہ بتایا کہ انسان ایک معتدل آب و ہوا میں پیدا ہوا، جیسے حی بن یقظان ایک ایسے غیر آباد جزیرے میں پیدا ہوئے جہاں کی آب و ہوا معتدل تھی، تو انسان کو رہنے کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ نہ بہت زیادہ سرد ماحول میں انسان رہ سکتا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ حد اعتدال سے زیادہ گرم ماحول میں رہ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ حی بن یقظان کو تنازع للبقاء کا مسئلہ درپیش تھا، تو آپ نے حیوانات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اور حیوانات پر غالب آنے کے لیے درختوں کی لکڑیوں سے اور ان کی شاخوں سے لاٹھیاں بنا لیں، اور آپ نے اسلحہ ایجاد کیا جس سے کمزور جانوروں پر آپ حملہ کر کے انہیں اپنا شکار بناتے، اور اپنے اسلحے سے اپنے سے زیادہ مضبوط طاقتور جانوروں کے حملوں سے محفوظ رہتے۔ اور اس سے حی بن یقظان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ حیوانات پر کسی قدر تفوق اور امتیاز رکھتے ہیں۔ لیکن آیا یہ نظریہ جو عبد الواحد مراکشی کی توجیہ ہے، ابن طفیل یہی نظریہ دینا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ ہمیں خلاف معقول بات لگتی ہے کہ ابن طفیل نظریہ ارتقاء بیان کریں، کیونکہ یہ نظریہ ارتقاء مذہب اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ جو نظریہ اسلام سے متصادم ہو، 6 صدی ہجری میں ایک مسلمان فلسفی اس نظریے کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ دوسری توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابن طفیل کا مقصد حکماء کی آراء کے مطابق ابتداء خلقت کو بیان کرنا نہیں تھا، آپ نوع انسانی کی ابتدا بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ابن طفیل تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیرونی عوامل نہ ہوں جن سے انسان تعلیم و تربیت حاصل کر سکے، تب بھی انسان عقل فعال کے ذریعے سے حقائق جان سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ انسان خدا تعالی کے ان مخصوص بندوں میں سے ہو جنہیں غیب سے فلسفیانہ دماغ ملا ہے۔ یعنی اگر بیرون میں کوئی ایسے عوامل نہ ہوں جہاں انسان تعلیمی اور تربیتی ماحول سے مستفید ہو سکے، تب بھی انسان اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے حقائق جان سکتا ہے۔ تیسری توجیہ مؤرخین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ارسطو کے ہاں حقیقت علم یہ ہے کہ علم صرف اور صرف نظر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ علم کا ادراک نظر یعنی عقل کے ذریعے سے ممکن ہے، حواس 5 سے علم تک رسائی ممکن نہیں۔ ارسطو کی آراء کے بالمقابل افلاطونیت جدیدہ نے بھی اپنی آراء پیش کی ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ ادراک کے علم نظر سے ممکن نہیں ہے، عقل
ادراک کے علم میں ایسے ہی قاصر ہے جیسے حواس خمسہ ظاہرہ قاصر ہیں، یعنی علم کے ادراک صرف اور صرف کشف اور ذوق سے ممکن ہے۔ اور افلاطونیت جدیدہ کی اس رائے سے ہم امام غزالی کو متفق پاتے ہیں۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ مذہب ذوق یعنی کشف اور ذوق سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ ارسطو کی رائے کو ابن باجہ نے فروغ دیا۔ افلاطونیت جدیدہ کی رائے سے متفق ہمیں امام غزالی نظر آتے ہیں۔ ابن طفیل ارسطو اور افلاطونیت جدیدہ یعنی ابن باجہ اور امام غزالی ان دونوں کی آراء میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مکتب اشراقیت اور مشائیت کو ابن طفیل نے ایک پیج پر لا کھڑا کیا ہے۔ ابن طفیل اپنے رسالہ حی بن یقظان سے یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو حصول علم کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے اور کشف و ذوق کی بھی ضرورت ہے، جیسا کہ ابسال اور سلامان اور حی بن یقظان تینوں الگ الگ علوم و فنون میں ماہر تھے اور تینوں نے مل کر ایک مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ چوتھی توجیہ علامہ عبدالسلام ندوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہیں اور سابقہ تینوں توجیہات سے یہ چوتھی توجیہ زیادہ اشرف اور اعلیٰ معلوم ہوتی ہیں، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ ابن طفیل نے 3 شخص فرض کیے ہیں۔ پہلا شخص حی بن یقظان جو عقلی علوم کا ماہر تھا، دوسرا ابسال جو صوفیانہ کشف اور صوفیانہ ذوق کا متوالا تھا، اور تیسرا سلامان جو علم ظاہر میں کمال رکھتا تھا، یعنی وہ عالم شریعت تھا۔ ان تینوں نے مل کر یعنی بالفاظ دیگر حکمت، طریقت اور شریعت یہ تینوں علوم مل گئے، اور ان 3 اشخاص نے مل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کی۔ اسی پر مولوی یونس صاحب فرنگی نے لکھا کہ فلسفہ، تصوف اور شریعت سب کا منبع ایک ہے۔ خلاصہ کلام جو اس افسانے کا مقصود ہے، 4 توجیہات ممکن ہیں کہ ابن طفیل نے حی بن یقظان کا افسانہ ان 4 توجیہات کے پیش نظر لکھا تھا، یعنی آپ نظریہ ارتقاء بیان کرنا چاہتے تھے، آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بیرونی اسباب نہ ہوں تب بھی انسان فلسفیانہ دماغ کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ ابن طفیل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اشراقیت اور مشائیت ان دونوں کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے حی بن یقظان کے افسانے میں ہمیں معلوم ہوا۔ چوتھی توجیہ جو زیادہ راجح ہے کہ حکمت، طریقت اور شریعت یہ تینوں شعبے مطلوب ہیں، اور تینوں ملیں گے تو انسان مؤثر کام کر سکتا ہے۔ ابن طفیل کا نظریہ خدا مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں کہ ابن طفیل نے مختلف دلائل سے ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ہم یہاں پر صرف 3 دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دلیل اول دلیل حدوث کہلاتی ہیں، یعنی ہر حادث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، اور حادث آپ بخوبی جانتے ہیں، حادث اسے کہا جاتا ہے جس پر عدم طاری ہوا ہو، جو پہلے موجود نہ ہو اور بعد میں اسے وجود بخشا گیا ہو۔ اور تمام اجسام میں چونکہ تغیر رونما ہوتا ہے، تو تغیر یعنی تبدیلی کے واقع ہونے کے لیے کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جو اس تغیر کو لاتی ہے، یعنی محدثات کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، اور یہ محدث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسرا نتیجہ اس دلیل سے یہ بھی نکلتا ہے چونکہ محدثات یہ مادی ہیں، ان کا جسم ہے، تو محدث یہ غیر مادی ہونا چاہیے، اور غیر مادی ہی ہوگا، کیونکہ اگر فاعل یا محدث یہ بھی مادی ہو تو مادی محدث کے لیے ہمیں کوئی اور محدث کی ضرورت ہوگی جو اس مادی محدث کو وجود بخشے، اور یوں لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا، اور لامتناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ عقلاء کے ہاں باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تمام محدثات کے لیے ایک محدث کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ محدثات مادی ہیں اس لیے محدث غیر مادی ہوگا، اور یہ غیر مادی فاعل محدث صرف اور صرف خدا سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دلیل ثانی میں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اشیاء عالم میں ہمیں مختلف افعال نظر آتے ہیں۔ جسم ہونے میں یہ تمام اشیاء برابر ہیں، جیسے جمادات، پتھر، پانی، مٹی وغیرہ، اور نباتات اور حیوانات، یہ سارے اجسام ہیں، ان میں افعال ہیں، اور یہ افعال ان کی روحوں کی وجہ سے ہیں۔ ان افعال میں
ارواح کار فرما ہیں، ان اجسام سے جو افعال صادر ہوتے ہیں، حیوان کا یا نباتات کا گروتھ کرنا، بڑھنا، یہ اس کی روح کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ افعال کسی فاعل حقیقی کی وجہ سے ہی صادر ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمام افعال کسی فاعل کے سبب سے ہوتے ہیں، اور یہ فاعل حقیقی صرف اور صرف خدا سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہیں۔ دلیل ثالث کا حاصل یہ ہے کہ ابن طفیل فرماتے ہیں کہ صوفیانہ مشاہدہ اور مکاشفہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ہستی باری تعالیٰ موجود ہے۔ جہاں تک صوفیانہ مشاہدے کی تعبیر کی بات ہے تو یہ عرفان اور یہ ذوق تعبیر میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ذاتی حیثیت ہے، اور مشاہدے کی ذاتی حیثیت سے جو اسے تجربے سے گزار لے گا، جو سلوک کے راستے سے گزرے گا، صوفیہ کی منازل طے کرے گا، راہ سلوک پر چلے گا، تجربہ کرنے کے بعد وہ اس مٹھاس کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تعبیر میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ابن طفیل کا نظریہ روح کیا تھا، اور آپ روح اور خدا تعالیٰ کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں، ابن طفیل خدا تعالیٰ اور روح کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا بھی غیر مادی ہے اور روح بھی غیر مادی ہے، لہذا جسم تو مادی ہے، مادی چیز غیر مادی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لہذا اگر خدا کو پانا ہے تو روحانی سفر شروع کیجئے۔ ابن طفیل ایک مثال سے روح اور ذات خداوندی میں یگانت یعنی اتحاد کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابن طفیل نظریہ وحدت وجود کے آپ حامی تھے۔ ابن طفیل مثال یہ دیتے ہیں کہ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور اس کا عکس آئینے پر پڑتا ہے، اب اس عکس کو اور اس روشنی کو نہ تو ہم سورج کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روشنی سورج سے متصل ہے اور سورج سے ہی نکل رہی ہے، تو روح کا صدور خدا تعالیٰ کی ہستی سے ہوتا ہے۔ اب اس روح کو نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یعنی روح یہ جدا نہیں ہے، ہستی خداوندی سے جدا نہیں ہے، بلکہ یہ فیضان الہی کا ایک مظہر ہے، نہ تو اسے خدا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے خدا سے جدا کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی تو ایک ہے، آپ اکیلے ہیں، اور ارواح تو بہت ساری ہیں، ابن طفیل اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، اگر سورج کی روشنی ایک آئینے پر پڑے اور اس میں سورج کا عکس نظر آئے اور یہ عکس اسی آئینے سے ہوتے ہوئے دوسرے آئینے میں جائے اور دوسرے آئینے سے تیسرے آئینے میں پہنچے، غرض یہ کہ یکے بعد دیگرے یہ سورج کی شعاعیں مختلف آئینوں سے ہوتی ہوئی آخر میں ایک عکس متحرک پانی پر پڑے، اب سوال کیا جائے کہ سورج تو ایک ہے لیکن آئینوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ شعاعیں مختلف کیوں نظر آ رہی ہیں، یہ شعاعیں ہمیں زیادہ کیوں لگ رہی ہیں جبکہ سورج ایک ہیں۔ اب اگر انہی شعاعوں کو ہم اس کی اصل کی طرف منسوب کر دیں، یعنی سورج سے ان شعاعوں کو جوڑ دیں، تو ان شعاعوں میں ہمیں کوئی کثرت معلوم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کثرت سورج کی وحدت میں گم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نظر ان آئینوں پر کر لیں جو آئینے زمین پر موجود ہیں، تو آئینوں میں کثرت ہے اور روشنی میں وحدت ہے۔ ابن طفیل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روح ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، ہاں کثرت اجسام میں ہے جن اجسام میں یہ روح پڑتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ روح اور خدا کے تعلق کو تو ہم نے سمجھ لیا، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ روح اور جسم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ابن طفیل فرماتے ہیں کہ جسم یہ دو خصوصیات پر مشتمل ہے، جسم میں دو خاصے پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ جسم کا نفس جسم ہونا، نفس جسم ہونے میں تمام اجسام مشترک ہیں، یعنی انہیں ہم جسمیت محضہ کہہ سکتے ہیں۔ خالص جسم ہونا، خالص جسم ہونے میں کوئی جسم کسی دوسرے جسم سے ممتاز نہیں ہے، اور دوسری ان اجسام کی خصوصیت یہ ہے کہ جسمیت سے زائد اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو اس جسم کو تشخص دیتی ہے اور امتیاز دیتی ہے، اور اسی تشخص کی وجہ سے لوہا لوہا بنتا ہے، پتھر پتھر بنتا ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ خصوصیت صورت یا روح ہے،
یعنی نفس جسم ہونے میں تمام اجسام مشترک ہیں، لیکن ان اجسام میں جب روح پڑ جاتی ہے تو روح پتھر کو لوہے سے، لوہے کو انسان سے، پہاڑ کو درخت سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اور اجسام مختلف ہوتے ہیں، بعض اجسام جمادات کے قبیل سے ہیں، جبکہ بعض اجسام نباتات اور کچھ حیوانات کے قبیل سے ہیں۔ ابن طفیل روح کو صورت کا نام دیتے ہیں۔ حیوانی افعال حیوان کی روح کی وجہ سے ہیں، یعنی افعال یہ روح کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نباتاتی افعال نباتات کی صورت یا روح کا نتیجہ ہیں، اور بے جان اجسام کے افعال ان کی صورت یا روح کے رہین منت ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اجسام کا اختلاف تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، ارواح کا اختلاف اور اس کا تفاوت کیوں کر ہے؟ ارواح کیوں مختلف ہیں؟ تمام صورتوں کی اصل خدا ہے۔ ابن طفیل لکھتے ہیں کہ تمام صورتیں، تمام روحیں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ سے ہی صادر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہی فیضان ہیں، اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، اور اس سے مختلف صورتیں اسی طرح صادر ہوتی ہیں جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے۔ جس طرح سورج اور اس کی روشنی ایک ہے، لیکن اجسام پر پڑھ کر اس روشنی میں ہمیں کثرت نظر آتی ہے، اسی طریقے سے تمام صورتیں جب یہ جسموں سے متصل ہوتی ہیں تو ہمیں ان ارواح میں بھی کثرت نظر آتی ہیں، جبکہ یہ ارواح اور یہ صورتیں اصل میں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح تمام موجودات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے روح کا، مگر بعض اجسام میں عدم استعداد کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور بعض میں اس کا اثر کم کم ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ ہر جسم کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مادہ اور دوسرا صورت یعنی روح۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی پہلو نہ ہو، یعنی مادہ نہ ہو جسم نہیں ہو سکتا، صورت نہ ہو صرف مادہ ہو تب بھی جسم نہیں ہو سکتا، چونکہ مادی عالم کا انحصار صورت پر ہے۔ اگر ایک پہلو بھی نہ ہو تو جسم جسم نہیں رہے گا، اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے صورت کا فیضان نہ ہوتا تو اجسام وجود میں ہی نہ آتے، جسم بن ہی نہیں سکتا تھا۔ مادہ یہ بھی بغیر صورت کے ممکن نہیں ہے۔ ابن طفیل کہتے ہیں کہ مادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے موجود ہو اور جس میں بعد میں صورت مل گئی ہو۔ ابن طفیل کا ماننا یہ ہے کہ مادہ یہ بھی صورت کا محتاج ہے۔ ابن طفیل فرماتے ہیں کہ انسانی روح یہ نام ہے انسان کی مخصوص غیر مادی صورت کا۔ عام صورتوں کی طرح یہ بھی فیضان خداوندی ہے۔ روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جسم کے اندر رکھی ہوئی ہو یا جسم کے اندر گھری ہوئی ہو، بلکہ روح امر الہی کی بنا پر جسم سے متعلق ہوتی ہے۔ روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور روح جسم سے یوں متحد ہو جاتی ہے کہ عقل، احساس یا تصور کسی بھی ذریعے سے اسے جسم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تصور کریں، احساس کریں، عقل کے گھوڑے دوڑا دیں، روح کو جسم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جسم ہے اور یہ الگ چیز جو ہم ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں یہ روح ہے۔ روح سارے جسم سے وابستہ ہوتی ہے مگر جسمانیت کی پابند نہیں ہوتی۔ کسی شے کا ایک صورت کو چھوڑنا اس کی موت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بھی شے اپنی روح سے جدا ہو جائے وہ چیز مر جاتی ہے، اور روح باقی رہتی ہے، وہ غیر فانی ہے۔ آخر میں علامہ نے ایک نکتہ اٹھایا، اور وہ یہ کہ روح انسانی غیر مادی حقیقت ہے اور خدا بھی غیر مادی ہے۔ یہی خدا تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے کہ غیر مادی کا قرب جسمانی نہیں ہو سکتا۔ غیر مادی کے قرب کے لیے ہمیں غیر مادی ہی کاوشیں کرنی ہوں گی۔ ابن طفیل کے خیال میں جسمیت محض کے لحاظ سے کوئی جسم دوسرے جسم سے مختلف نہیں ہے، تمام اجسام برابر ہیں، ان میں کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا، لیکن جب اس میں روح پڑ جاتی ہے تو یہ اجسام ممتاز ہو جاتے ہیں۔ صورت ہی ہر جسم کے امتیازات، اوصاف اور افعال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عالم موجودات کی اپنی ذاتی اور خود مختار حیثیت نہیں ہے، وہ ذات خدابندی کا پرتوگ ہے یا اللہ تعالیٰ کے نور کا انعکاس ہے۔ گویا ابن طفیل کے نزدیک یہ عالم حقیقی تو ہے لیکن قائم بالذات نہیں ہے۔ خلاصہ درس، ابن طفیل حکمت، طریقت اور شریعت میں مطابقت پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حی بن یقظان فلسفہ لکھا۔
ابن طفیل نے وجود باری تعالی پر مختلف دلائل دیے ہیں، جن میں دلیل حدوث، فاعل حقیقی اور دلیل مکاشفہ مشہور ہیں، اور بھی دلائل آپ نے دیے جنہیں میں نے طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا۔ ابن طفیل روح کو غیر مادی قرار دیتے ہیں، جیسے ذات خداوندی غیر مادی ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات: ابن طفیل کا نظریہ اخلاق، ابن طفیل کا حی بن یقظان میں اجمالی فلسفہ، یعنی آپ نے توجیحات تو سمجھ لیں لیکن ابن طفیل نے کن نتائج کو اخذ کرنا چاہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ابن طفیل کی دیگر فلاسفہ پر تنقید اور تبصرے، اسے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔